حبیب اکرم صاحب آج جو آڈیو آئی اس پہ لکھا ہوا تھا پارٹ 1، تو یہ پارٹ 2 بھی ایکسپیکٹ کریں؟ کیونکہ عمر چیمہ صاحب نے کہا ہے کہ سم ہاؤ انہیں لگتا ہے کہ یہ سارے کئی نقطے آپس میں جڑتے ہیں، تو اگر تو کوئی اگر انہوں نے کہا اگر ہیکر کے دباغ کو آپ ریڈ کریں، آپ بھی ایک صحافی ہیں، آپ اگر ریڈ کریں تو اگر یہی سودا آنا تھا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ تو ایسے ہی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹائمز بہت ہی وائٹل انفارمیشن کو بھی، تو پھر آگے کیا آئے گا؟ کوئی انکریمنیٹنگ چیز آپ کو نظر آتی ہے؟ یہ تو پارٹ 1 تھا نا، پارٹ 2 میں کیا ہوگا؟ دیکھیے مجھے تو انکریمنیشن اس میں زیادہ نظر نہیں آ رہی. یہ اپنے وزرائے اعظم سے ہمیں یہ توقع ہے کہ وہ بیٹھ کے وزیر اعظم ہاؤس میں کم از کم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس پر مجرمانہ سرگرمی کا حکم لگایا جا سکے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ ضرور مطلب ایک آپ نے چونکہ صحافتی حوالے سے بات شروع کی منیب، تو میں عمر چیمہ سے اور آپ سے آپ کے سامنے ایک مفروضہ رکھنا چاہتا ہوں. ایک صحافتی مفروضہ ہے. فرض کریں کہ آج تاریخ جو ہے وہ ہے 10 اپریل 2022 اور عمر چیمہ کو اپنے سورسز کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا سائفر تھا جو وزارت خارجہ میں آیا تھا اور پھر وہ عمران خان تک پہنچا، اور جیسے ہی جس تاریخ کو وہ آیا اسی تاریخ کو پاکستان کے اندر تحریک عدم اعتماد فائل ہوئی اور پھر چند دن بعد وہ منظور ہو گئی اور حکومت ہٹ گئی. 9 اپریل تک یہ سارا قصہ سمٹ گیا. 10 اپریل کو عمر چیمہ کے ہاتھ میں یہ سٹوری آ گئی، یہ سائفر آ گیا اور باقی ساری چیزیں تو ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئی. تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم اس کو کیا یہ کہیں گے کہ پولیٹیکلی ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم اس کو کہیں گے کہ کیا یہ محض 4-5 واقعات الگ الگ تھے؟ کیا جو پاکستان کے اندر جو سیاست ہیں وہ کان میں روٹی ڈالتے ہیں، وہ انہیں یہ نہیں پتا کہ منہ سے کھانا ہوتا ہے؟ اچھا کیا یہ بتائیے کہ بھٹو کے ہاتھ میں جو سائفر تھا، جو خط تھا جو انہوں نے لہرایا تھا راجہ بازار میں، وہ بھی غلط تھا؟ کیا قدرت اللہ شہاب نے ہالینڈ کے سفیر کے طور پہ جو سائفر لکھا تھا ایوب خان کو کہ آپ کے خلاف یہ معاملات طے ہو چکے ہیں، کیا وہ بھی غلط تھا؟ پاکستان کے اندر ٹوٹل 3 خط ہیں جن کے اوپر یہ بات ہوئی ہے. 3 لوگ ہیں. ایک قدرت اللہ شہاب، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے ذوالفقار علی بھٹو، تیسرے عمران خان. ٹھیک ہے. اب یہ 3 سائفر آئے ہیں، ہم چھوڑ دیں عمران خان نے اس سے کیا اخذ کیا، اس کو چھوڑ دیں. ان 3 سائفر کے آنے کے بعد یا اور تیسرے سائفر کو ہم آؤٹ رائٹلی جھوٹ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ میں سوچ رہا ہوں کہ 10 اپریل کو اگر یہ سٹوری عمر چیمہ صاحب کے پاس آتی اور یہ اخبار میں چھاپتے، جیو ٹی وی پہ چلتی، تو ہم سب کیا سوچ رہے ہوتے؟ ٹھیک. اچھا بٹ کیونکہ میں جی عمر چیمہ صاحب آپ اگر رسپونڈ کرنا چاہیں پہلے. ہاں میں ان کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا. مجھے قدرت اللہ شہاب صاحب والے کا تو آئیڈیا نہیں ہے، لیکن جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ہے، جو اس ٹائم بات چلی تھی کہ ایک تو یہ چلی تھی کہ پارٹی از اوور، اور بھٹو صاحب نے ایک جلسہ میں جا کے کہا تھا جی کہ ایک ان کی کال ہم نے انٹرسیپٹ کی ہے. اچھا وہ جس کی کال انٹرسیپٹ ہوئی، جس ڈپلومیٹ کی، اس نے بعد میں کئی پاکستانیوں کو، کوئی جرنلسٹ، کوئی اور جو رائٹرز ہیں، کوئی اکیڈیمیا کے لوگ جن سے اس کا رابطہ رہا، وہ پاکستان بھی آتے رہے، انہوں نے یہ بتایا کہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ کراچی میں ایک جگہ پر ڈنر تھا جس میں بھٹو صاحب بھی انوائٹڈ تھے، اس کا ایک کولیگ بھی ادھر گیا ہوا تھا. تو یہ اس کو پوچھ رہا تھا، یعنی کہ پارٹی کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ کیا بنا ہے، تو اس نے کہا کہ پارٹی از اوور، ہی ہیز گون. ٹھیک ہے. اب اس میں جو امپارٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کو پس منظر میں دیکھنا. اگر آپ صرف ان کو سطحی طور پہ دیکھیں گے تو آپ کو چیزیں کسی اور طرح نظر آتی ہیں. اگر آپ کو پس منظر کا پتہ ہو کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے تو اس کا مطلب بھی ڈیفرنٹ ہوگا. اگر یہی چیز جو ہے، یعنی کہ اگر آپ سائفر پر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کسی فارن آفس کے بندے کو پوچھیں کہ آپ کو کیا آج تک کوئی اس جیسا کوئی سائفر پہلے نہیں آیا، وہ آپ کو بتائیں گے. عمران خان کے دور میں جو ہیں کہ جو ہمیں مڈل ایسٹ سے کس طرح کے سائفر آئے ہیں، ہمیں یورپین کنٹری سے کس طرح کے سائفر آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے نا کہ اگر میں صرف ایک سائفر کو لے کر بیٹھ جاؤں گا تو مجھے تو اس میں سازش ہی سازش نظر آئے گی. یہ تو بڑی آپ نے دلچسپ بات بتا دی. گویا پاکستان کو ایسے توہین آمیز سائفر خطوط آتے رہتے ہیں اور پاکستان ان کے اوپر کوئی ریئیکٹ نہیں کرتا.
یعنی پاکستانیوں کو یہ نہیں تو کہنا آپ معمول کی بات ہے کہ اپنا اگر آپ نے حکومت نہ نہیں بدلی بٹ اگر یعنی یہ معمول کی نہیں بات ہے۔ اس میں میں اگر عظمہ بخاری صاحب کو منیب صاحب ایک منٹ میں جی عمر صاحب آپ کر میں اس میں یہ ایک جواب دوں کہ جو سائفر ہے، سائفر جو ہے اور جو باقی آپ کے بیانات ہوتے ہیں اس میں ایک فرق ہوتا ہے۔ جو سائفر ہے اس میں زیادہ کینڈیڈ کنورسیشن ہوتی ہے، یعنی کہ جس میں آپ ایک پلین ریڈنگ میں یعنی کہ اپنا جو ایک فرینک کنورسیشن ہے وہ آ رہی ہوتی ہے دونوں ممالک کی طرف سے۔ جب آپ وہ بیانات آتے ہیں وہ ذرا اس میں تھوڑا سا کئی وہ ملفوف کیے جاتے ہیں، وہ اس طرح ایک ڈیفرنس آتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم اتنے اگر ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے یعنی کہ ہم یہ چیزیں برداشت نہیں کرتے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یا تو جتنی ہماری ڈیپینڈنس ہے اور جو بھی پرائم منسٹر آتا ہے بشمول عمران خان، وہ جب مانگنے کے لیے نکلتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم یعنی کہ اتنا یعنی کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہے تو ہمیں یہ ڈیپینڈنس ہونی ہی نہیں چاہیے دوسرے ممالک پر، چلیں ان ممالک کے پاس پھر جانا ہی نہیں چاہیے۔